آج ہماری ملاقات تھی ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ مسلسل دوسرا ہفتہ ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ ہمارے ساتھ سہیل آفریدی جو ہمارے CNW کے منسٹر ہے خیبر پختونخوا کے، تیمور جگڑا جو ہمارے ایکس منسٹر ہیں وہ، اور دیگر ہمارے منسٹران MNAs خان ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے، اور چونکہ ہم پارٹی کے عہدیداران ہیں، کارکنان ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی کے ریلیٹڈ، جو ہماری خیبر پختونخوا یا پورے پاکستان میں جو ہماری تحریک چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب ہم سے فیڈ بیک بھی لینا چاہ رہے ہیں اور وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بحیثیت MNA آج میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جج عمران خان صاحب کی ہیئرنگ کر رہا ہے عدالت کے اندر، جب وہ آ رہے تھے تو وہاں پہ جو کھڑے پولیس یا جو جیل کا عملہ ہے تو وہ ان کو سلوٹ مار رہے تھے، اور ایک طرف میرے ساتھ دیگر ممبران قومی اسمبلی اور منسٹر وہاں پہ ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کون ہے وہ جو اس نظام سے اتنا پاورفل ہے. وہ کون ہو سکتا ہے جو پارلیمنٹیرین، جو ہمارا استحقاق ہے، جو آئین اور قانون جو ہمیں پریویلیج دیتا ہے چیزوں کی، کہ ہم کسی بھی وقت پورے پاکستان میں بحیثیت MNAs، بحیثیت منسٹر، ہم کسی بھی جیل کا وزٹ کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی قیدی کے ساتھ مل سکتے ہیں. لیکن ایک طرف ان کو سلوٹ اور دوسری طرف قوم کے منتخب نمائندے جن کو پاکستانی قوم نے الیکٹ کیا ہے، اور وہ بھی فارم 47 سے بچت کے بعد، کیونکہ دو ٹائپ کے MNAs ایوان کے اندر بھی، ایک حقیقی ہے جو فارم 45 میں بھی جیتے ہیں، فارم 47 میں بھی جیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کو 8 فروری کو قوم نے ریجیکٹ کیا، فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو جتوایا گیا. الحمدللہ میں 1,32,000 ووٹوں کا نمائندہ ہوا اپنے حلقے، اپنے علاقے کا، اور میں ادھر کھڑا، میرے ساتھ دیگر ہمارے ممبران کھڑے. ہم ان سے کہتے کہ جی ہمیں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب نے بلایا ہے، وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہم ان سے ملنا چاہ رہے ہیں، پچھلے سال 1.5 سے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے جی بتاتے ہیں، انتظار کریں، اور جی اوپر سے آرڈر آ جائے، اوپر سے حکم آ جائے. ہم پوچھتے ہیں کہ اوپر ہے کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے؟ کیوں روک رہے ہیں ہمیں اندر جانے سے؟ کیا ہم وہاں پہ کیا ایسا، وہاں پہ ہم چیزیں ڈسکس کریں گی. آلریڈی آپ لوگ وہاں پہ ریکارڈنگ کی چیزیں تو لگا چکے ہیں. کرنل ویسے بھی اوپر سن رہا ہوتا ہے باتیں، وہاں پہ ویسے بھی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ایسے کیا چیز ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ سے خفیہ ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گی. لیکن ان کو ڈر ہے. اسے اپیل کرتا ہوں کہ جی دیکھیں، 8 فروری کو صرف آپ کا ووٹ نہیں چوری کیا گیا، بلکہ 8 فروری کو قوم سے امید لی گئی، 8 فروری کو قوم سے خواب چینے گئے. یہ ایک ووٹ کی، یہ کاغذ کا پرچہ نہیں تھا، یہ 25 کروڑ عوام کی امید تھی کہ ان کا لیڈر دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، اور وہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنلی وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا تھا، جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ بول رہا تھا، جو ہمارے پیغمبر رسول کی بات کر رہا تھا پوری دنیا میں. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو اس لیے دیا کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے. لیکن نہ اس ملک میں آئین ہے، نہ قانون ہے. کوئی تو ہے اس ملک میں جو پوری پاکستانی اب جانتے ہیں کہ وہ اباؤ لا ہے، نہ وہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی قانون کو مانتے ہیں. باوجود اس کے الحمدللہ کہ اس ٹائم اس مشکلات کے باوجود، اتنے مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور آخری بات، اس کے بعد دیگر ہمارے ساتھی فخر جہان ہمارے ساتھ اسپورٹس منسٹر وہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. آخری بات، ہم کارکنان MNAs یا منسٹر جو عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر دی ہے، ہمیں تو نہیں ملنے دیا جا رہا، لیکن سابقہ خاتون اول جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں بشرا بیوی، ان کو بھی مسلسل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی نئی کرائی جا رہی ہے. حالانکہ قیدی کے بھی قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. عمران خان صرف قیدی نہیں ہے، عمران خان
قوم کا لیڈر ہے, سابقہ پرائم منسٹر ہے, اس کے باوجود وہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں. یہ سپرڈنٹ جو ادھر بیٹھا ہے اس کو خصوصی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ عمران خان سے ان کے کارکنان کو بھی نہ ملانے دیں, نہ بشرا بیوی کی ملاقات ان سے کرائے. لیکن انشاءاللہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں اس کے خلاف پریویلیج موشن جمع کروں گا. اس سپرڈنٹ کو میں قومی اسمبلی بلاؤں گا, میں اس کو دکھاؤں گا کہ ایک ایم این اے کی کیا اوقات ہوتی ہے اور سپرڈنٹ کی کیا اوقات ہوتی ہے. تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ تمہیں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہ رہے, آپ ہمیں بار بار روک رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس کا میں پریویلیج کمیٹی میں پھر دیکھوں گا. کہ کچھ ہم لوگ, میں اور شاہد خٹک تو دو ہفتے آ رہے ہیں, موسم اچھا ہے تو 4-5 گھنٹے جو ہے وہ آرام سے گزر جاتے ہیں, ایسے تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کے آئین کی, قانون کی, پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کا مذاق ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ جو باقی ساتھی ہیں, سہیل افریدی اور فخر جہان, یہ خیبر پختونخوا کے منسٹرز ہیں. یہ یعنی اسٹیٹ کا حصہ ہے, آئین کو دیکھ لیں, اسٹیٹ کا حصہ ہے. ان کو یہاں پہ 4-5 گھنٹے جو ہے وہ ٹھہرایا جا رہا ہے. کچھ پریکٹیکل ایڈوائس بھی دے دیتے ہیں. یہ تو جو ہے وہ صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے اندر جانے سے تکلیف ہے. پریکٹیکل ایڈوائس یہ ہے کہ اگر وہ میں ہوں تو مجھے بتا دیں, ٹھیک ہے غیر قانونی ہے, لیکن میں نہیں جاتا, ان کو جانے دیں. اگر وہ شاہد ہے تو شاہد کو نہ جانے دیں, مجھے جانے دیں. خان صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ ہم دونوں ہیں تو ہم دونوں کو نہ جانے دیں, ان کو جانے دیں. یہ تو ریاست کے ممبرز ہیں نا, اسٹیٹ کے ممبرز ہیں نا, منسٹرز ہیں نا. ساتھ مزمل اسلم تھے فائنانس منسٹر, بریگیڈیئر مصدق عباسی تھے اینٹی کرپشن منسٹر. تو یہ کیا طریقہ ہے؟ بیچ میں لوگ, پولیس بھی آ جاتی ہے, کوئی کہتا ہے یہاں سے جائیں ورنہ ہم آپ کو اریسٹ کر دیں گے, آپ کی ملاقات نہیں ہونی. بھائی 2 سے 4 بجے کا ٹائم ہے, آپ مجھے 1:30 بجے کیسے کہہ رہے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو رہی؟ تو سب سے پہلے تو جج صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. یہ اگر آج کل جو ہے وہ پنجاب میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ پنجاب کی حکومت اور گورننس کی بڑی تعریف ہوتی ہے ٹک ٹاک پہ, تو اگر یہ پنجاب کی ٹک ٹاک گورننس کا حال ہے کہ ایک جیل ان سے نہیں سنبھالا جاتا اور ایک جیل میں ملاقات کے دن 6 لوگوں کی ملاقات نہیں کرا سکتے, تو پھر میں پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اور ہماری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے اور ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے. باقی جب شاید تھوڑا سا یہ فارم 47 کا ذکر کرتا ہے تو تھوڑی سی دل میں تکلیف ضرور ہوتی ہے, کیونکہ آبویسلی جیسے آپ کو پتہ ہے